به اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ اسے کہتے ہیں۔ یہ بڑا تاریخی دن ہے، اس وجہ سے نہیں کہ امام علی مقام اس میں شہید ہوئے، پہلے سے ہی یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہی دن ان کو شہادت کا نصیب ہوا۔ لیکن یہ دن بڑا رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے نا تو پھر وہ حکم بدلا کہ اب رمضان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، باقی نفل ہے۔ ہاں، نوافل میں سے بھی جو روزہ افضل ترین ہے وہ 10 محرم کا ہے، یوم عاشورہ۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود وہاں روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم بطور شکر ایک روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی جو موسیٰ سے ہمارا تعلق ہے وہ ان کا تو نہیں ہے، ہمارا زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک رکھتے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم 2 رکھیں گے، ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے۔ ایک امتیاز آپ پیدا فرما دیتے تھے۔ بہت ساری چیزیں اسلام نے بطور امتیاز رکھی ہے اور ہم اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ بس ہمارا معاشرہ ہے، اس میں اب کوئی یہود و نصارہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 10 کو رکھیں ہم 9 کو رکھیں، یہاں امتیاز کا مقصد ہی نہیں۔ اگر کہیں ہو نا تو امتیاز کے لیے ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک امتیاز بیان کیا، یہود بھی پگڑی پہنتے تھے، مسلمان بھی معاشرے میں پگڑی پہنتے تھے، تو آپ نے فرمایا تم نیچے ٹوپی استعمال کر لیا کرو۔ کیا تھا کہ تاکہ ایک امتیاز ہو جائے، تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے یہ فلاں۔ اب مثلا ہمارا معاشرہ ہے، اس میں پگڑی ہے ہی کوئی نہیں، ٹوپی ہے ہی کوئی، تو ہم پھر اس وہیں کے وہیں کھڑے ہوں کہ پگڑی پہنی ہے ٹوپی بات ہلے بھائی، اور تینوں مسئلے کا پتہ ہی کوئی نہیں پایا، تو تبلیغ کر، تو کسے پاسے لا کے جڑا، تجھے کیا پتا ٹوپی کون پہنے یا کون نہ پہنے۔ حضور علیہ السلام نے ایک امتیازات، اسے کہتے ہیں تشخص۔ اب ہم اپنا تشخص کھو بیٹھے ہیں، ہماری کوئی چیز بھی نہیں، کیونکہ دوسروں کی الغار ہے، غلبہ ہے، انہی کی ثقافت، انہی کے معاملات، سارا کچھ۔ تو یہ یوم عاشورہ پرانی کتابیں تقریباً اسی دن میں نازل ہوئی، عاشورہ پر۔ ہاں، اللہ پاک کی شان کے حضور کے خاندان کو بھی جو اللہ نے شہادت عطا فرمائی وہ بھی اس 10 محرم الحرام، یعنی بڑا مبارک دن ہے آج کا دن۔ تو کچھ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا بہت اچھا کیا کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ باقی یزید اور حسین کردار کا نام ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ 2 شخص ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بھائی اصل تو کردار ہے جس کی وجہ سے ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور یہاں تک نوبت پہنچی۔ تو اس کا جائزہ ہر شخص، ہم چونکہ رسومات کے قائل ہیں،
نماز بھی بطور رسم، میلاد بھی بطور رسم. مثلا میلاد ہم کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ میلاد والا اس میں خوش بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. مثلا یہ سنا آپ نے، یہ حضور کی عمر شریف 63 سال ہے. اچھا جی، میں 63 من کیک کٹنا ہے، وہ پوچھا مدینے والے کو اس پر خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ پوچھتے صحیح. حلیہ کے بعد کس نام پر ہم کرتے ہیں؟ ہم کس نام پر کرتے ہیں؟ جس نے، میں کہنے کو نہیں کہہ رہا، عملاً کیا کہ اپنے لقمے بھی نکال کے دوسرے کو دے دیے یار کہ تو کھا لے، محمد بھوکا رہ سکتا. لیکن ہم ہیں اس کے نام پر کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا جناب. کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی جی 63 سال حضور کی عمر میں نے سنی ہے، لہذا 63 کیک کٹ دے بھائی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ادھر جلسہ ہوتا تھا گلشن راوی کی طرف، وہاں میں جایا کرتا تھا کتاب کرنے. تو وہاں 3-4 جلوس اکٹھے ہوتے تھے وہاں، تو ہزاروں لوگ. ایک دفعہ جب میں مجھے جانے والا جا رہا تھا تو میں راستے میں پوچھا، یہ آج سے کوئی 18-20 سال پہلے کی بات ہے، کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں یار اس موقع پر؟ تو اس نے کہا جی جتنے شرکاء آتے ہیں نا جلوس میں، ان کو ہم کھانا پیش کرتے ہیں. اور میں نے پوچھا، مگر میرا ذہن کام کر رہا ہے، تو اس وقت 18-20 سال پہلے 3 لاکھ کا گوشت آتا تھا وہاں، جو خرچ ہوتا ہے نا گوشت. انہوں نے بتایا جی 3 لاکھ کا ہے. اب وہ ذرا حساب لگا لو نا کہ اگر وہ سلسلہ جاری ہے تو 20 سال کے بعد وہ کہاں پہنچ گیا ہوگا. آپ خود ہی اندازہ لگا. تو میں نے ذہن میں رکھی یہ بات، میں نے دوران خطاب بات کی. میں نے کہا یار یہ جو لوگ شرکاء آتے ہیں ان کو آپ گرمی سردی کے مطابق چائے یا پانی دے دیا کریں، شربت پلا دو، چائے پلا دو. سارے کھانے پینے والے لوگ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اتنا خرچہ آپ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہو سکتا ہے. تو ایک مجھے ساتھی نے اسٹیج پر ہی آواز دی، وہ جی حضور کے مہمان ہوتے ہیں، یہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں جلسے کے شرکاء. تو میں نے پھر اسے پوچھا، میں نے کہا جس کے آپ مہمان ان کو قرار دے رہے ہیں کہ یہ حضور کے مہمان ہیں، کبھی ان سے پوچھ لیا ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ کے مہمان کون ہیں؟ دیکھو نا، میں کہتا ہوں یہ مہمان ہے حضور کا، آپ کہتے ہیں یہ مہمان ہے حضور کا، تو حضور سے پوچھ لو کہ حضور آپ کس کس کو مہمان. آپ فرماتے ہیں معاشرے کی بیوہ میری مہمان ہے. معاشرے کی بیوہ، معاشرے کا یتیم، معاشرے کا فقیر، معاشرے کا محتاج، معاشرے کا بے سہارا لوگ وہ حضور کے مہمان ہیں جن کو آپ پوچھتے ہی نہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میلاد کا میں نے نام اس لیے شروع کیا کہ آپ شیعوں پر چڑھ جاتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہو. تم کس کیا کرتے ہو؟ وہ گھوڑا نکالتے ہیں، تم سا ٹانگا بھی نکالتے ہو یار، کرتے وہی سارا کچھ. جب میں خطاب کر کے بیٹھا تو ایک عالم صاحب، اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ عالم ہے یہ جاہل ہے، بعد میں پتہ چلا کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بعد میں پتہ چلا. تو اعلان ہوا کہ ان کا خطاب ہوگا. میں ابھی بیٹھا تھا، ابھی اسٹیج پر ہی تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ مفتی صاحب تکڑے آدمی ہیں، ان کی باتیں کم سنا کرو. وہ یہ ایسے اسلام نے کہا یطعمون الطعام، قرآن میں لکھا ہوا ہے کھانا کھلاؤ. صحیح، اب جناب ظاہر ہے میرے پلے کیا رہ گیا بھائی، جب قرآن میرے خلاف بول رہا ہے تو میں کیا کروں. تو میں بھی پھر چپ نہیں رہا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب مینو دان لا لو، رب نو دان لاؤ. یہ آیت پوری پڑھو، جتنے حافظ قرآن ہو بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ اور یہ کلام الہی پڑھو تاکہ پتہ چلے. وہ لفظ ہیں جی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اگر حافظ ہو تو پڑھو مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، یتیم کو کھلاؤ، قیدی کو کھلاؤ، یہ جلسے کے شرکا کدھر آ گئے؟ تو ہم نے دال لگا رکھا ہے خدا رسول کو یاد. اسی لیے امام علی مقام اور باقی ہر دور میں آپ جانتے ہیں حالات ہیں. چولی چوک اس دور میں بھی مل گیا ان کو، آج بھی موجود ہے. علماء سو نے اس وقت بربادی کی، یاد رکھو اب بھی کر رہے ہیں. یعنی کبھی ہم سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میں نے کئی دفعہ تجویز دی ہے. میں نے کہا یار شیعہ سنی دونوں مل جاؤ، ایک اشتہار چھاپو. میری یہ تجویز ہے، ایک اشتہار چھاپو. ادھر لاؤ کردار حسین، تھلے کو 8 چیزیں لاؤ، یہ حسین کا کردار ہے. ادھر لاؤ یزید کا کردار، وہ 8-10 چیزیں جمع کر کے وہ ذرا آئینہ دیکھو ہاں کہاں کھڑے ہیں ہم. وہ پتہ چل رہا، فیل فور پتہ چل جائے گا. اگر آپ بیت المال کو اور حکومت کو اپنا وراثت بیت المال سے مراد یہ منصب ہے، آپ نے اس کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں. تو آپ وہ کام کر رہے ہیں یزید نے کیا. یہ خلافت نبوت سے ہٹی کیوں بات کہ وہ سارا سلسلہ جو ہے جو حضور علیہ السلام نے بڑی محنت سے، صحابہ نے، خلفاء راشدین نے بڑی محنت سے وہ جوڑ کے اسے کچھ قائم کیا تھا، ان لوگوں نے آ کے اس کی جڑ نکالنا شروع کی. اور اگر اس کی بنیادی چیز مجھ سے پوچھو تو میں آپ کو صاف کہہ بتا رہتا ہوں کہ دلیل کی زبان ختم ہو گئی تھی. معاشرے چلتے ہیں دلیل پر. قرآن کریم میں آیت ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. یہ 10واں پارہ نکالو، پہلا صفحہ نکالو، اس پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے جینا ہے دلیل پر جیے، جس نے مرنا ہے دلیل پر مرے. اب ہے ہمیں کو پتہ اب دلیل بھی کچھ ہے. اصل میں وہ جو معاشرہ تھا نا حضور علیہ السلام کا یا خلفاء راشدین کا، وہ دلیل پر. مثلا فاروق اعظم ہے، میں یہ ضابطہ نافذ کرنے لگا ہوں. بھائی ایک خاتون آئی، اس نے کہا نہ تو نہیں نافذ کر سکتا، قرآن میں ہمیں حق لکھا ہے مہر. انہوں نے کوئی مہر میں کمی بیشی کی کوشش فرمائی نا، تو خاتون نے کہا جی مہر ہمارا حق ہے، ہم جتنا رکھنا چاہیں رکھ لیں، اور ہمیں بھی مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے. ہم جہیز پر زور دیتے ہیں، مہر کہتے ہیں 786 روپیے رکھ لو. جی کیا بات جی، 32 بلکہ کہتے ہیں 32 روپیے رکھ لو. اور جو تو 32 روپے کا پورا لاہور خریدا جاتا تھا، وہ اس وقت 32 روپے ہوتا تھا بھائیو، جب پورا لاہور 32 روپے خریدیا جا سکتا سی. ہوں 32 روپے فقیر نہیں لگا یار جس پر آپ لڑکی کا مہر رکھتے ہیں. تو اس خاتون نے اعتراض اٹھایا، فرمایا آپ آرڈیننس جاری کریں، بے شک کریں، کوئی انکار نہیں ہے، ہم ماننے والے لوگ ہیں. لیکن اللہ پاک بلکہ وہ آیت پڑھی اس نے وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر فَلَا تَأْمَنُوا بِقِنْطَارٍ، اگر تم نے سونے کا خزانہ مہر کے طور پر دیا ہے تو طلاق کے بعد تم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے. فاروق اعظم نے کہا کہاں ہے لکھا ہوا؟ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کر. اور اس میں یہ بھی، اب میں کیا آپ کو بتاؤں، جس معاشرے میں میں نے بچپن گزارا اس معاشرے میں کہتے تھے کہ یہ جو مہر ہے نا، مہر یہ اس مولوی صاحب کا حق ہے جس نے قرآن پڑھایا. پتہ نہیں آپ نے وہ معاشرہ دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے. وہ کہتے تھے وہ جو 32 روپئے دیتے تھے نا، وہی مولوی صاحب لے جانے سن. تو اسلام تو بگڑ گیا. اس لیے مہر، آپ لوگ بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، مہربانی کیا کرو، کوئی احسان نہیں ہے، مہر ٹھیک ٹھاک رکھا کرو. حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے مہر کو 400 اوقیہ سونا بنتا ہے جو آپ مہر دیا کرتے ہیں. کوئی عزت ہے، کوئی احترام ہے، کوئی وقار ہے. میں ایک دفعہ
ایک نکاح پر گیا تو مجھے کہتے ہیں لکھ دو